حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ آخری صحابی کی وفات 100 ہجری کے قریب میں ہوئی، کچھ اختلاف ہے اس کے اندر، 100 ہجری کے قریب وفات ہوئی۔ آپ 80-90 سال کا عرصہ شمار کریں، اس 80-90 سال کے عرصے کے اندر ہم نے کہیں کسی صحابی سے کسی کتاب کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی جشن منانے کی ترغیب دی ہو یا اس کی ایک فضیلت بھی ذکر کی ہو، ایک فضیلت بھی ذکر کی ہو۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 23 سالہ عرصے کے اندر آپ نے کسی ایک نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا، نہ اپنی ولادت کا، نہ اپنے سے قبل عیسیٰ کی ولادت کا علیہ الصلاۃ والسلام، نہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا، یہاں تک کہ اپنے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا۔ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جتنے پیغمبر آپ کے بعد آئے سب آپ کی نسلوں میں سے، جتنے پیغمبر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے بعد بھیجے وہ سارے کے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسل میں سے ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل اور اسحاق سے بھیجے جتنے پیغمبر بھیجے گئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے مشن کو آگے بڑھایا، جو بت پرستی شروع ہو چکی تھی آپ نے اس کو ختم کیا، جو حج کو لوگ صحیح معنوں میں بھول چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اعلانات کیے اور صحیح تاریخوں میں حج کا اہتمام کیا، اور جس طریقے سے اس عبادت کی انجام دہی ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے کرنے کا انتظام کیا۔ تو یہاں پر صرف میں اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے وہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں تفصیل سے بیان ہوں گے، ان مقاصد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو دیہاتی عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی اونٹنی کے اوپر 100 سال کی جنگیں، کبھی تمہارا گھوڑا کیوں آگے ہو گیا اور میرا گھوڑا کیوں پیچھے رہ گیا، اس کے اوپر جنگیں، کبھی کسی چیز کے اوپر جنگ اور کبھی کسی چیز کے اوپر جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ختم کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ لیکن آج بدقسمتی سے وہ حالات دوبارہ لوٹ کر آتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اس ملک عزیز کے اندر بھی یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کے اندر پچھلے اسی ہفتے میں ایک واقعہ میں نے خود پڑھا کہ 30 روپے کی خاطر کہیں پھل کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا، 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کی جان لے لی گئی، صرف 30 روپے۔ سب نے دیکھا ہوگا، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں میں ذکر کر رہا، صرف 30 روپے کی خاطر لڑائی ہوئی۔ یعنی آپ ایک جان کی اہمیت اتنی کمتر سمجھیں کہ 30 روپے کی خاطر لڑائی ہوئی، وہ 2 بھائی بھی گئے اور جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ کسی پولیس مقابلے میں وہ بھی مارے گئے۔ کتنے گھرانوں کا نقصان ہوا، کتنے گھرانوں کے چراغ بجھ گئے، احساس تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات لے کر آئے تھے کہ رواداری پیدا کرو، ایثار پیدا کرو، باہمی محبت پیدا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو تعلیمات یہ تھیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آپ نے فضائل بیان کیے صدقے وغیرہ دینے کے، تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر کسی کے پاس نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کیا کرے؟ آپ نے فرمایا تعینوا ذا الملہوف، کسی کی مدد کر دو، کسی کا ساتھ بٹا دو۔ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہیں آتا ہو، آپ نے کہا کوئی ہنر سیکھ لے، کسی ہنر والے کی مدد کر دو۔ کہ رسول اللہ یہ بھی نہیں آ سکتا ہو،
کہ جی اچھا کسی کی راستے میں مدد کر دو، جی یہ بھی نہیں کر سکتا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کم تر درجہ خیر کا یہ بتلایا کہ کم از کم اپنے شر سے کسی اور کو بچا لو، اپنی ذات کو کسی کے لیے نقصان دہ نہ بنا لو، سب سے کم تر درجہ یہ بتلایا۔ آج ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہماری زبان سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہمارے اعمال سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہماری زندگی کا مطمع نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی پر تعیش گزر جائے، چاہے دوسرے آدمی کی زندگی جتنی جہنم بن سکتی ہے بن جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری زندگی ایک لگژری لائف اسٹائل ہو، چاہے اس کے لیے کئی لوگوں کے گھرانے اور ان کے گھروں کے چشم و چراغ کو قتل بھی کرنا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری زندگی۔ جبکہ اس سے قبل آج سے 1400 سال بلکہ 1500 سال قبل عرب معاشرے کی یہی صورتحال تھی، اسی طرح آپس میں دست و گریبان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو الگ الگ کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، جب تک تم اپنے بھائی کا کام کر رہے ہو اللہ تمہارا کام کر رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کتنی بڑی فضیلت ہے، جب تک تم اپنے بھائی کا کام کر رہے ہو، اس کی مدد کر رہے ہو، اس وقت تک اللہ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کس کی مدد ملے گی؟ میں اپنا کام کروں کتنا کر لوں گا، میری ایک استطاعت ہے، گنجائش ہے، محدود سا آدمی ہوں، لیکن آپ تصور کریں کہ جب تک میں اپنے بھائی کا کام کر رہا ہوں اللہ میرے کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، یہ بدلے میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں پھر اچھائی کرتا ہوں یہ پھر برائی کرتے ہیں، میں پھر اچھائی کرتا ہوں یہ پھر برائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانما تصفیہم المل، ایسا لگ رہا ہے تم ان کے منہ میں مٹی بھر رہے ہو، ان کو خاک آلود کر رہے ہو، تم اچھائی کرنا ختم نہیں کرنا، تم اچھائی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تم اچھائی کرنا ختم نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی سب سے زیادہ مخالفت آپ کے چچا نے کی، آپ کے اپنے رشتہ داروں نے کی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ گزارنا پڑا، اس کے باوجود آپ فرماتے تھے سأبلھا ببلالھا، میں اپنے رشتہ داروں کو نبھاتا رہوں گا، رشتہ داری ختم نہیں کروں گا۔